پلیز سر، مجھے طلاق چاہیے تاکہ میں بھی اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ آج نہ جانے وہ کیسے ہمت کر کے بول گئی تھی۔ یہ سب سنتے شہروز خاقوانی نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تو وہ کانپنے لگی۔ کسی اور کے ساتھ جینے کا خیال دل سے نکال دو، میری چیز پر کسی اور کی پرچھائی بھی پڑے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ وہ سپاکیت سے بولا تو نین تارا کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ میں بھی کوئی چیز نہیں ہوں سر، اور آپ بھول رہے ہیں کہ یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی جس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ مگر وہ اس کی سن کب رہا تھا؟ عشق تو ہو گیا تھا اسے تارا سے، بس انا اقرار کرنے سے روکتی تھی۔ مگر اصل وار اس کی انا پر تب پڑا جب نین تارا ایک رات حویلی سے بھاگ گئی۔ یہ جو غلطی تم نے کی ہے نا، اس کا خمیازہ عمر بھر قید میں رہ کر بھگتو گی۔ اگلے 2 گھنٹے میں روتی بلکتی تارا کو ڈھونڈ کر وہ حویلی لے جاتا۔ ڈیڈ، یہ نیہا کیا کہہ رہی ہے؟ پلیز کہہ دیں یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے نا ڈیڈ؟ نہایت ضبط سے سامنے کھڑے ہوئے طلال احمد کو دیکھ کر کہتی نین تارا نے اپنی پلکیں جھپکا کر انہیں نم ہونے سے روکا تھا۔ یہ سب کچھ سچ ہے، شادی کرو، ہماری جان چھوڑ دو۔ نہایت سپاکی سے کہتے اس کے باپ نے اس کی جانب سے اپنا رخ موڑا تھا، جبکہ وہ تو اپنے لب کاٹ کر ان کی سنگ دلی کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کی سگی بیٹی ہوں ڈیڈ، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بالآخر اس کی آنکھیں نم ہو چکی ہوتی ہیں۔ زندگی میں وہ جو واحد رشتہ اس سے منسوب تھا اس نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ آخر کیسے خود پر ضبط رکھ پاتی؟ جبکہ پاس کھڑی ہوئی نیہا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ آپ یہ سمجھوتے کی شادی نیہا سے کرنے کے لیے کیوں نہیں کہہ رہے؟ میں آپ کی سگی بیٹی ہوں۔ کیا آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ پر ترس نہیں کھا سکتے؟ کیا آپ اس معاملے میں مجھ سے پوچھ نہیں سکتے کہ مجھے یہ شادی کرنی ہے کہ نہیں؟ زندگی میں پہلی مرتبہ ہی وہ پھٹ پڑی تھی جبکہ سامنے کھڑے طلال احمد نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی نظریں سرد سی تھیں، اندر تک اتر جانے والی۔ تم نہایت ہی آسان فراموش لڑکی ہو۔ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد میں نے تمہیں کھلایا، پلایا اور پالا ہے، اور اگر میں تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ لینا چاہتا ہوں تو تمہیں اس میں میری خود غرضی دکھائی دے رہی ہے؟ تمہیں یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ پچھلے 18 سال سے میں تمہیں پال رہا ہوں؟ تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی، تمہیں ایک چھت دی، اور صرف ایک شادی کے لیے تم مجھ سے یوں احسان فراموشی کرو گی؟ آگے بڑھتے طلال احمد نے اس کا بازو تھام کر اپنی سرد نگاہوں کو اس کے وجود میں گاڑتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بے بسی سے اپنے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو یہ تک نہیں کہہ سکتی تھی کہ کیسا پالنا پوسنا۔ بچپن سے لے کر اب تک جب بھی اسے کسی سہارے کی ضرورت پڑی تھی اس کا باپ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی اور دوسری اولاد کے ساتھ اس قدر مصروف تھا کہ اسے تو نین تارا کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ رہی بات عیش میں زندگی گزارنے کی تو اسے اس گھر سے سوائے کھانے اور کپڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اپنی تعلیم کے اخراجات تک وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر ادا کیا کرتی تھی، اور اس کے باپ نے کبھی زحمت نہیں سمجھی تھی کہ اس سے پوچھنے کی جب نیہا 1 بجے واپس لوٹ آتی تو نین تارا کیوں شام کے 4 بجے لوٹا کرتی ہے۔ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں پھر بھی شادی نہیں کروں گی، ڈھٹائی سے کہتے وہ اپنے لب بھینچ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اپنے لیے کچھ فیصلہ لینا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی پل چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے اس کا چہرہ دوسری جانب مڑ چکا تھا۔ سرد آنکھوں سے سامنے کھڑی ماریا بیگم کی جانب دیکھتے اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھرے تھے، اور شکایتی نظروں سے اپنے باپ کو بھی دیکھا تھا۔ آخر یہ اس کے باپ کی دی ہوئی شے تھی جو وہ ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کو آ گئی تھی۔ تم ایک احسان فراموش لڑکی ہو۔ خاقوانی کو ہمارے گھر سے ایک لڑکی چاہیے اور اس کے بدلے وہ تمہارے ڈیڈ کی بزنس میں بہت زیادہ مدد کریں گے۔ تم اس کی بیوی نہیں بن سکتی۔ کچھ وقت کے لیے اپنی اس خود غرضی کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے باپ کے اس بارے میں سوچ لو نین تارا۔ سپاکی بھرے لہجے میں بولتی اس کی ستیلی ماں نے اس کی جانب کڑی نظروں سے دیکھا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے بس اپنے باپ کو ہی دیکھے چلی جا رہی تھی جو یہ سب کچھ ہوتے دیکھ کر بھی خاموش تھا۔ دوسری طرف رخ پھیرتے ہوئے وہ اس سے مکمل طور پر لا تعلق ہو چکا تھا، جبکہ نین تارا کے لبوں پر تلخی بھری مسکراہٹ چھائی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنا چہرہ بدل گئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو یہی صحیح۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کانٹریکٹ میرج کر لوں تو میں چلی جاؤں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کے بعد میں اور آپ برابر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں چاہے جہاں جاؤں، جو کروں، آپ پلٹ کر میری جانب نہیں دیکھیں گے، مجھ سے کوئی اور قربانی مانگنے کو نہیں کہیں گے، کیونکہ میں تھک چکی ہوں آپ لوگوں کے لیے قربانیاں دیتے دیتے۔ میں نے اپنے لیے کبھی جینا سیکھا ہی نہیں ہے۔ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی وہ نہایت ہی بھرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، مگر ان کا جواب سننے کے لیے وہ رکی نہیں تھی بلکہ اپنے کمرے کی جانب دوڑ گئی تھی۔ یہ ایک فیصلہ تھا جو اس نے خود لیا تھا۔ اذیت دینے والے رشتوں سے بہتر تھا کہ وہ انہیں چھوڑ دیتی جو ہر لمحہ رگوں میں زہر بن کر دوڑنے لگتے تھے۔
یہ ایک نہایت احسان فراموش لڑکی ہے طلال، تم نے اس پر پیسہ خرچ کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب دیکھو یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ تمہارے بغیر کیسے رہے گی؟ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ خاکوانی کے سامنے ہماری ناک نہ کٹوا دے۔ اور ویسے انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ لڑکی ہم سے ہی لینی ہے؟ اس شہر میں کتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، وہ چاہتے تو کہیں سے بھی اپنے پوتے کے لیے لڑکی لے سکتے تھے، تو شادی کے لیے صرف انہیں ہماری لڑکی کا ہی کیوں خیال آیا؟ ماریا بیگم نے پہلے زہر اگلتے اور پھر بعد میں کنفیوز سا چہرہ لیے ان کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ وہ اسی لیے کیونکہ اگر وہ اپنے بیٹے کے لیے کہیں اور سے کانٹریکٹ میرج کے لیے لڑکی دیکھنے جائیں گے تو ان کی کمپنی اور ان کے خاندان پر سوال آ سکتا ہے، جبکہ میں ان کا بزنس پارٹنر ہوں اور میں نے انہیں اپنی بیٹی کانٹریکٹ میرج کے لیے پیش کرنے کی دعوت دی تھی۔ دھیمی آواز میں کہتے وہ اپنی نگاہوں کو غیر مرئی نقطے پر مرکوز کیے ہوئے تھے کہ ماریا کے لبوں پر بھی خباثت بھری مسکراہٹ چھائی تھی۔ اس بات کے ٹھیک 2 دن بعد کچھ لوگ ان کے گھر آئے تھے، تبھی وہ بغیر اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی ملے بڑی سی چادر سر پہ جمائے باہر نکل آئی تھی۔ سامنے ہی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، ان کی پچھلی سیٹ کا دروازہ ڈرائیور کھولے ہوئے جبکہ نظریں زمین پر ٹکائے ہوئے تھا۔ آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھتی وہ ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر چکی تھی اور دیکھتے دیکھتے گاڑیوں کا وہ قافلہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ قریباً 15 منٹ بعد ایک عالیشان حویلی کے سامنے وہ گاڑیاں آ کر رکی تھیں۔ جب اس میں سے اتر کر وہ باہر آئی تھی، مسٹر شہروز خاکوانی آپ کا اندر انتظار کر رہے ہیں، آپ پلیز اندر چلیں۔ نرمی سے کہتی ملازمہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا جبکہ بے بسی سے اپنے لب کاٹتے وہ آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ذلت کا ایک ایسا مقام تھا جو اسے یہاں تک لے آیا تھا۔ اس کا اپنا سگا باپ اسے کسی غیر شخص کے ہاتھوں بیچ چکا تھا، صرف اور صرف کاروبار کے لیے، صرف اور صرف ایک دنیا کے لیے۔ اذیت سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولتی وہ اس ملازمہ کے ساتھ ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی جو اسے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لے کر آگے کرسی پر بٹھا چکی تھی۔ مسٹر شہروز خاکوانی آتے ہی ہوں گے، آپ یہاں انتظار کریں، نرمی سے کہتی ملازمہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ بے بسی سے اپنی انگلیاں چٹکاتے وہ ذلت کی گہرائیوں میں گرتی ہوئی اپنا سر جھکائے ہوئے تھی۔ پیسوں کے بدلے خریدی ہوئی لڑکی کی کیا عزت ہونی تھی؟ نین تارا بھاری سے گونجنے والی آواز پر وہ ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھاتے سائے میں کھڑے نوجوان کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرخ و سفید رنگت میں اونچا لمبا قد، وہ ایک نہایت ہی خوبرو نوجوان تھا۔ جی میں ہی نین تارا ہوں، دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنا سر جھکا گئی۔ جیسا کہ تم جانتی ہو یہ ایک کانٹریکٹ میرج ہے تو مجھ سے کسی بھی طرح کی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مدت صرف اور صرف 6 ماہ کی، تب تک جب تک میں اپنے دادا کی وراثت کو اپنے ہاتھوں نہیں لے لیتا، تب تک تمہیں میری بیوی بن کر میرے دادا کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ ہم دونوں خوشی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی جیسے رہ رہے ہیں۔ قدم قدم اس کی جانب چلتا وہ اسے اپنے کانٹریکٹ کے اصولوں سے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ اپنے لب کاٹ کر سر جھکائے وہ مضبوطی سے سامنے موجود میز کا کونا تھام گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، ہلکے سے کہتے ہوئے ایک قدم پیچھے لے چکی تھی۔ وہ سب تو تمہیں معلوم ہے، مگر ایک بات ہے جو تمہیں معلوم نہیں، دھیمی آواز میں بولتا وہ اس کے بہت نزدیک آن ٹھہرا تھا۔ کانٹریکٹ کے ساتھ ساتھ میں تم سے نکاح بھی کروں گا، کیونکہ بغیر نکاح کے تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ تو جب میں تم سے نکاح کر لوں گا تو مجھ پر حلال ہو جاؤ گی، تو تمہیں بیوی ہونے کے تمام تقاضے پورے کرنے ہوں گے، اور تمام سے میرا مطلب ہے تمام۔ اس کی طرف جھک کر کانوں میں سرگوشی اونڈیلتا وہ اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ تبھی پھیل چکی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھتی وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، جس پر مضبوطی سے وہ اس کی کلائی تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب یہ شادی کانٹریکٹ کی ہے تو میں ایسا کیسے؟ ابھی وہ کچھ بول ہی رہی تھی کہ شہروز خاکوانی جھکتے اس کے لبوں پر ایک انگلی جما گیا۔ میں تمہیں پہلے اپنے اصولوں سے آگاہ کر چکا ہوں، اور یہ اصول کسی کے لیے بھی بدلنے نہیں والے۔ اگر تم ان اصولوں پر راضی ہو تو یہاں رک سکتی ہو، نہیں تو تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر کہتا وہ اسے سامنے موجود دروازے کی جانب اشارہ کر چکا تھا، جس پر بے بسی سے وہ اپنے لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ واپس جانے کی صورت میں اس کا باپ اور اس کی سوتیلی ماں اسے مزید تکلیف دیتے، ساری زندگی اس کی مزید جہنم میں گزر جاتی، جبکہ سامنے کھڑا شہروز خاکوانی کم از کم اس سے نکاح تو کر رہا تھا، اور اگر وہ اس سے اپنا حق چاہتا تھا تو اس میں برائی کیا تھی؟ کم از کم اس طرح وہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی تھی۔ بے بسی سے وہ اپنا سر اس بات میں ہلا گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، دھیمی آواز میں کہتے وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، جس پر شہروز خاکوانی آگے بڑھتے اس کے نہایت قریب آن چکا تھا۔ سامنے ہی ماسٹر بیڈ روم ہے، وہاں جاؤ، تمہارے لیے میں نے ایک عروسی لباس کا بندوبست کیا ہے، وہ پہن کر تیار ہو جاؤ، آدھے گھنٹے میں ہمارا نکاح ہے۔
مضبوط آواز میں بولتے اس کے چہرے پر پھونک مارتا پیچھے ہوا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ نین تارا کمرے کی جانب تیز سے قدموں سے بڑھ گئی تھی۔ سرخ عروسی لباس نے وہ سجی سمری لبوں کو گہری سرخ لپسٹک سے سجائے اس کے کمرے میں اس کے ہی بستر پر نم ہتھیلیاں تھامے بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر پہلے شہروز خاکوانی سے اس کا نکاح ہوا تھا اور اس نے کمرے میں جا کر انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ تبھی بے تحاشا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ بیٹھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ 10 سال کی تھی جب اس کی زندگی میں امتحانات کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ماں گزر گئی تھی، اب آپ اس کے گزرنے کے ایک ہی مہینے میں بعد دوسری عورت کو بیاہ کر گھر لے آیا تھا۔ نیہا اس کی سوتیلی بہن تھی مگر نہ جانے کیوں باپ کو عزیز وہی تھی، تبھی اس کی تمام تر ضرورتوں پر بھی نیہا کی خواہشات کو ترجیح دی جاتی تھی۔ ابھی وہ اپنے خیالات میں گم ہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر حقیقت میں لوٹی تھی۔ چہرے پر گھونگھٹ گرائے وہ اپنے آپ میں سمٹتے ہی اپنے پاؤں لہنگے میں چھپا چکی تھی جب وہ چل کر اس کے بے حد نزدیک آن بیٹھا تھا۔ اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کی کلائیاں تھامتے ہوئے وہ سفید دودھیا کلائیوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ تم جانتی ہو میں تمہیں ہر ایک چیز سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں۔ اپنا حق شہروز خاکوانی کبھی بھی نہیں چھوڑتا، اور تم تو اب میری ملکیت ہو۔ تم مجھ سے بے وفائی کرنے کا سوچنا بھی مت۔ میری اجازت کے بغیر تم اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے تمہیں اپنے باپ کے گھر اس سے ملنے ہی کیوں نہ جانا ہو، سمجھ آئی؟ دھیمی آواز میں کہتے وہ اس کے کانوں میں سحر پھونک رہا تھا، جس پر اپنے لب کاٹتے وہ اپنا سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ ویسے بھی اسے کہیں جانے کی کوئی خواہش نہیں تھی اور بے وفائی کرنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاید کان میں اذان کے بعد دوسری چیز وفا ڈالی گئی تھی۔ ابھی ایک ہاتھ سے وہ اس کا گھونگھٹ پلٹتا اس کے چہرے کو 2 انگلیوں سے ٹھوری سے پکڑ کر تھام چکا تھا۔ اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ خوبصورت تو تم بہت ہو، اور بے پناہ خوبصورت ہو۔ یوں ہی تو میرے دادا نے ضد نہیں باندھی تھی تم سے میری شادی کرانے کی۔ نہ جانے انہوں نے تم میں کیا دیکھا۔ دھیمی آواز میں کہتے وہ جھکتا دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس کے نقوش کو چھو رہا تھا، جبکہ اپنے لب سختی سے بھینچے وہ دونوں ہاتھوں میں بیڈ شیٹ کو تھامے خود پر ضبط رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ شہروز اس کی بے حد نزدیک قربت محسوس کرتے وہ لرز گئی تھی جب ایک پل میں ہی شہروز کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ کلائی سے تھام کر اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے وہ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ چکا تھا۔ دوبارہ مجھے میرے نام سے مخاطب مت کرنا، سرد آواز میں بولتا وہ اس کی گردن پر جھکا اپنے دانتوں کو گاڑ چکا تھا، جبکہ اپنی بے ساختہ امڑ آنے والی چیخ کو لبوں میں دباتی ہوئے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ میں اگلی بار سے ایسا نہیں کروں گی سر، بے بسی سے کہتی وہ اپنے لرزتے ہوئے لبوں کو کاٹ کر خود کو مزید کچھ بھی ایسا ویسا بولنے سے روک رہی تھی۔ گڈ، تمہارے لیے اچھا بھی یہی ہے۔ پرسرار سے سرگوشی اس کے کان میں کرتا وہ اپنے ہاتھ کا سرسراتا لمس اس کی کمر پر چھوڑ رہا تھا، جبکہ کمر اور موجود ڈوری کے کھلنے پر اس کی سانس ہوا ہوئی تھی۔ ابھی شہروز کے سینے پر ہاتھ رکھتے اس نے روکنے کی کوشش کی تھی کہ حقیقت اس کے سامنے کھڑی اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ بے بس تھی، تبھی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھامے وہ مضبوطی سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ صبح اس کی آنکھ تقریباً 10 بجے کھلی تھی۔ کھڑکیوں کے بھاری پردوں کی وجہ سے سورج کی روشنی اندر داخل ہونے سے قاصر تھی۔ پلکیں جھپکاتے اس نے خود کو صورتحال میں دیکھا تھا جس پر وہ گردن تک سرخ پڑی تھی۔ اس کی سفید بٹنوں والی شرٹ میں وہ اس کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی، تبھی حلق تر کر کے اس کا ایک بازو اپنی کمر سے ہٹا کر وہ بستر پر رکھ چکی تھی، جبکہ نہایت ہی محتاط انداز میں اٹھ کر بیٹھتے وہ بستر میں سے سرکی تھی۔ پورا جسم بہت ہی برے طریقے سے درد کر رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اوپر سے کوئی ٹرک گزر گیا ہو۔ ابھی وہ بستر سے یہ قدم نیچے جما کر لڑکھڑا کر کھڑی ہوئی تھی جب اچانک سے کسی نے اسے بازو سے تھاما تھا۔ خشک حلق کے ساتھ اپنا چہرہ موڑتے وہ بستر پر اس کی جانب دیکھتے شہروز خاکوانی کو دیکھ گئی تھی۔ تم سے کس نے کہا کہ تم ابھی یہاں سے اٹھ سکتی ہو؟ بھاری گمبھیر لہجے میں بولتا وہ اسے دیکھتے اپنی دونوں ابرو اٹھا چکا تھا، جس پر نین تارا نے گڑبڑاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کافی دیر ہو گئی ہے اور مجھے بھوک لگی ہے، دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس کی جانب التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ شہروز خاکوانی کی نگاہیں گہری اور پراسرار تھیں۔ تبھی اسکین کرتی آنکھوں کے ساتھ وہ اس کے اپنی شرٹ میں لپٹے سراپے کو دیکھتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تمہیں جاننے کی اجازت نہیں ہے، ایک لفظ پر دباؤ دے کر بولتا وہ اسے کھینچ کر اپنے اوپر لا چکا تھا، اپنے لب کھول کر احتجاج کرنے کی کوشش میں اس کے نازک سے لبوں پر گہرا کٹ آیا تھا۔ بولو، کیا مصیبت آ گئی ہے جو اس وقت کال کی ہے؟
کیا تم کچھ دیر مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ دبی دبی آواز میں غراتے وہ اس وقت انٹرکام کو کان سے لگائے گویا ہوا تھا۔ اس کی ایک بازو میں اس کی نئی نویلی دلہن اس کی سفید شرٹ میں ملبوس پرسکون گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو کا حصار قائم کیے وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے پر منتقل کر چکا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے انٹرکام ابھی بھی تھام رکھا تھا۔ سر، اس وقت دوپہر ہو رہی ہے اور آپ کے دادا جان آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم انہیں مزید انتظار نہیں کرا سکتے، وہ پہلے کافی دیر انتظار کر چکے ہیں۔ اگر ہم مزید انہیں روکنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ التجائی انداز میں بولتے ہوئے سامنے سے گویا ہوئے تھے، جبکہ فکر مندی اس بات کی بھی تھی کہ ان کا بہت کچھ زیادہ ہی سرفراہ انسان تھا۔ اگر وہ بھڑک جاتا تو ان کی نوکری بھی چلی جاتی۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں، بدل نخواستہ کہتے وہ انٹرکام کو اس کی جگہ پر پٹخ چکا تھا۔ ایک گہری نظر اپنی بیوی پر بھی ڈالی تھی جو اس کے وجود میں پناہ لیتی گہری نیند سو رہی تھی۔ تبھی جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ ابھی اس کی خوشبو کو خود سے نزدیک محسوس کر رہا تھا جب وہ کسمساتی ہوئے اپنے چہرے کا رخ پلٹ گئی۔ اس کی مضبوط چٹانیں گرفت میں پورا وجود ہلانا تو ممکن نہیں تھا، تبھی چہرے کا رخ تکیے میں پھیرتی وہ اپنی نیند کو پوری کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ پھر شہروز خاقانی خود کو بہکتا ہوا پا رہا تھا، مگر نہیں، ابھی صحیح وقت نہیں تھا۔ تبھی گہرا سانس لے کر آگے بڑھ کر جھکتے اس کی گردن پر لب رکھتے وہ اسے اپنے نرم حصار سے آزاد کر چکا تھا۔ نرمی سے اسے اپنے سامنے تکیے پر منتقل کرتے وہ کمبل کو کھول کر اس کے پورے وجود کو ڈھانپ چکا تھا۔ میں جلد ہی آ جاؤں گا، دھیمی آواز میں اس کے کان پر سرگوشی کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ باتھ روم کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے نین تارا کو اپنی جگہ پر ہلتے ہوئے محسوس کیا تھا اور وہ اپنا چہرہ تک کمبل میں چھپا گئی تھی۔ دادا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ بھی اتنی صبح صبح؟ کڑوا سا منہ بنا کر کہتے وہ اپنی شرٹ کا کالر درست کرتا آ کر ان کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ شاہد خاقانی نے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا تھا۔ برخوردار، تم پر مجھے یقین نہیں ہے۔ بہو کو بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تمہارا کیا بھروسہ کہ تم خالی خولی ہمیں صرف بتا رہے ہو کہ تم نے نکاح کر لیا ہے؟ ہم تم پر یقین نہیں کرتے۔ سرد نظروں سے سامنے بیٹھے شہروز خاقانی کو دیکھتے وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوئے تھے، جبکہ شہروز گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ اپنا سر پیچھے صوفے پر پٹکتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ دادا، آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گا؟ یا صبح صبح تک یہاں تک آتے ہوئے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی؟ پریشان ہو کر کہتے وہ اٹھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ مجھے یہاں تک آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی، میں سکون سے تمہاری دی گئی کار میں آیا ہوں، اسی لیے میری پریشانی لینا بند کرو اور اپنی بیوی کی پریشانی لو۔ بلا کر لاؤ بہو کو، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ اپنے فیصلے پر اڑے ہوئے تھے۔ دادا، وہ ابھی سو رہی ہے، کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے، آپ کو ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے تھا اور آنے سے پہلے کم از کم بتا تو دینا چاہیے تھا۔ نرمی سے بولتا وہ اپنا ماتھا دونوں انگلیوں سے مسل گیا تھا۔ تمہیں وقت دیتا تاکہ تم کہیں نہ کہیں سے کوئی جگاڑ کر لیتے؟ ہرگز بھی نہیں۔ ابھی کے ابھی بلاؤ میری بہو کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے حقیقی معنوں میں شادی بھی کی ہے یا نہیں، اور مجھے اس کا تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک میں اسے دیکھوں گا نہیں۔ تو میں یہیں پر بیٹھا ہوں، تم تسلی سے اسے بلا کر لاؤ، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ دو ٹوک لہجے میں بولتے وہ سامنے پڑا ہوا گلاس جس میں جوس تھا اٹھا کر لبوں سے لگا چکے تھے۔ شہروز خاقانی نے بے ساختہ گہرا سانس بھر کر اپنا سر نپی میں ہلایا تھا۔ دادا، آپ کتنے ضدی ہیں، اب مجھے معلوم ہوا کہ میں یہ ضد وراثت میں حاصل کر چکا ہوں۔ بڑبڑا کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ شاہد خاقانی نے گھورتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سچ ہی تو بول رہا ہوں، بڑبڑا کر کہتے وہ اپنے بھاری قدم لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں وہ اپنی بیوی کو پیچھے سوتا ہوا چھوڑ کر آیا تھا۔ نین تارا، کمرے میں داخل ہو کر وہ مدھم روشنی میں ہی دور سے پکارتا گویا ہوا، جبکہ نیند میں کسمساتے ہوئے وہ دوبارہ سے سونے کے لیے اپنا رخ پلٹ چکی تھی۔ اٹھو یار، دادا آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بیزاری بھرے لہجے میں بولتا وہ قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آیا تھا، جو ابھی بھی کمفرٹر میں لپٹی پرسکون سو رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر بال اس کے چہرے سے ہٹاتے وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، مگر ابھی اسے بہکنا نہیں تھا۔ ابھی دادا انتظار کر رہے تھے۔ ایک پل کے لیے دل نے بغاوت کی تھی، مگر پھر اپنا ہدف یاد آیا جو اسے پورا کرنا تھا۔ اسے دادا کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ سچ مچ شادی کر چکا ہے اور نین تارا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تبھی کمفرٹر اس کے وجود سے ہٹاتے وہ اس کی گردن پر اپنی سرسراتی انگلیوں کا لمس چھوڑ چکا تھا۔ بیوی، اگر تم ایسے ہی سوئی رہو گی تو میں بہک جاؤں گا
اور میرا بہکنا ہم دونوں کے لیے خطرناک ہے، اس لیے جلدی سے اٹھ جاؤ، کیونکہ اگر میں بہک گیا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکے گی۔ اس کی سرگوشی مانند آواز کانوں میں پڑتی وہ نیند سے آنکھیں کھولتے اٹھ بیٹھی تھی۔ نیند میں جھولتے وجود کے ساتھ سامنے بیٹھے شہروز خاکوانی کو دیکھتے اس کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ یہ انسان تھا کہ دل میں سوچتے ہوئے وہ اپنے چہرے کا رخ پھیر چکی تھی۔ میں اٹھ گئی ہوں۔ اس کی انگلیوں کو اپنی کلائی پر رقص کرتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے لب کاٹتے گویا ہوئی تھی، جبکہ گہری پراسرار نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ جھک کر اس کی خوشبو کو سانسوں میں انڈیلتے وہ اپنا سر پیچھے پھینک کر مسکرایا تھا۔ دادا تم سے ملنا چاہتے ہیں نین، تیار ہو کر نیچے آؤ۔ ہمارا بھری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے وہ گویا ہوا، جس پر سٹ پٹاتے ہوئے نین تارا نے اپنا سر ہلایا تھا اور پھر قدموں کو نیچے اتارتے ہوئے باتھ روم کے جانے پڑ گئی تھی۔ ایسے تمہیں معلوم ہے اس طرح تم میری خوشبو میں مجھے کس قدر اپنی جانب مائل کر رہی ہو؟ لب دبا کر بولتا وہ اسے سرخ گلاب بننے پر مجبور کر گیا تھا۔ سرخ ہوتی کانوں کی لو کے ساتھ وہ باتھ روم میں جا گھسی تھی، دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر ان دھڑکنوں کو شمار کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بھینچ رہی تھی۔ یہ انسان کتنا بے باک تھا، اس کی بے باکیوں سے وہ گردن تک سرخ پڑی تھی، مگر پھر اپنا سر نفی میں ہلاتی جلدی تیار ہونے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم دادا، میرا نام نین تارا ہے، میں طلال احمد کی بیٹی ہوں اور آپ کے بہت ہی شہروز کی بیوی ہوں۔ نرمی سے مسکرا کر کہتی وہ ان کے سامنے آن بیٹھی تھی، جبکہ شاہد خاکوانی نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ تم ویسی ہو جیسی پہلے تھی، بہت ہی پیاری اور معصوم، نرمی سے بولتے وہ مسکرائے تھے جب وہ جواباً ہلکا سا مسکراتے اپنا سر نیچے جھکا چکی تھی۔ ساتھ ہی شہروز خاکوانی اس کی طرف بے باک نظروں سے دیکھتا اس کی کمر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ دادا کی موجودگی میں ایسی کسی بھی حرکت پر وہ گردن تک سرخ پڑی تھی۔ یہ بے باک انسان اپنی بے باکی کو خود تک نہیں رکھ سکتا تھا۔ کھولتے ہوئے دل کے ساتھ وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ اب تو آپ کو تسلی ہو گئی ہوگی دادا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں، شادی کر چکا ہوں اور بہت جلد آپ کو پوتے کی خوشخبری بھی دے دوں گا۔ تو اب آپ اپنی حویلی میں چلے جائیں، میں کچھ وقت میں آ جاؤں گا۔ آخرکار بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع تو مجھے بھی ملنا چاہیے نا۔ بے باکی سے کہتا وہ اسے بخلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کے اظہار سے خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی، مگر شہروز خاکوانی کی قربت میں ایسا کہاں ممکن تھا۔ ایک ہاتھ پیچھے صوفے کے پشت پر جماتے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھے وہ گویا ہوا تھا، جبکہ دادا نے اسے دیکھ کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا شہروز خاکوانی، خواہ مخواہ بچی کو تنگ کرنا بند کرو اور اسے لے کر حویلی آ جاؤ۔ تمہاری اماں سرکار اور دادی سرکار تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ نرمی سے شہروز خاکوانی کو ٹوکتے وہ مسکرا کر بولے تھے، جبکہ نین تارا نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا تھا۔ نہ جانے کیوں شاید خاکوانی کہیں دیکھے سے لگ رہے تھے۔ بار بار ان کے چہرے کو دیکھ کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے کوئی اور منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر نہیں ابھر رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ گرم جوشی سے پوچھتے وہ اس کی نظروں کا فوکس مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کر رہے تھے، جس پر سر پٹاتے وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ گرم جوشی سے بولتی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ شہروز خاکوانی نے ناگواری سے اسے دور جاتے دیکھا تھا اور پھر ایک نظر اپنے خالی ہاتھ کو دیکھ کر مٹھی بھینچتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ دادا کی جانب کیا تھا۔ برخودار باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، وہ لڑکی نہایت ہی پیاری ہے، اسے تنگ کرنے کے بارے میں تو تم سوچنا بھی مت، اور جلدی سے اپنے کام یہاں سمیٹ کر حویلی کی طرف واپس آؤ، اب دوسری بار مجھے یہاں نہ آنا پڑے۔ تنبیہ کرنے والے انداز میں اسے دیکھ کر کہتے اسے جھنجھلانے پر مجبور کر گئے تھے۔ دادا آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے میں نے کہ یہاں پر کمپنی کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر میں حویلی سے یہاں روز روز تو نہیں آ سکتا نا، میں چکر لگا لیا کروں گا حویلی کا، مگر مستقل طور پر وہاں کیسے رہوں؟ بڑبڑا کر بولتے اس کی نظریں بار بار کچن کی جانب پلٹ رہی تھیں، جہاں وہ غائب ہوئی تھی اور آنا ہی بھول گئی تھی۔ دادا اس کی نظروں کا ارتکاز بخوبی محسوس کر کے ہلکا سا مسکرائے تھے اور پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب بہو آ گئی تو بہتر ہوگا اسے حویلی میں لے آؤ، نہیں تو ہم آ کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور پھر تم یہاں سکون سے اکیلے رہ سکتے ہو اپنے اور اپنی کمپنی کے معاملات کے ساتھ۔ دھمکی آمیز لہجے میں بولتے وہ باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، جبکہ پیچھے گہرا سانس لے کر صوفے سے ٹیک لگاتا وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ دادا کہاں ہیں؟ اپنے ہاتھوں میں تھامے سینڈوچ اور اورنج جوس کا گلاس اور بریڈ جیم دیکھتی وہ اسے گویا ہوئی تھی، جو اپنی آنکھیں بند کیے صوفے پر نیم دراز تھا۔ چلے گئے ہیں، ہماری صبح میں تو مخل ہو ہی گئے تھے، وہ اب کیا چاہتی ہو تم کہ رات میں بھی مخل ہو جائیں؟
اپنی آنکھیں کھول کر گہری نظروں سے اوپر سے لے کر نیچے تک اس سے دیکھتے وہ گویا ہوا کہ ایک پل کے لیے نین تارا کے ہاتھوں میں تھامی ٹرے کپ کپائی تھی۔ چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ جب یہ رشتہ ایک کانٹریکٹ تھا تو وہ اتنی بے باکی سے اس کے سامنے یہ شوہر والی حرکتیں کیوں کرتا تھا، مگر وہ یہ صرف سوچ سکتی تھی، اسے بولنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت دوپہر ہو رہی ہے سر، دوپہر بھی ڈھلنے کو ہے، دھیمی آواز میں بولتی وہ ہاتھ میں تھامی ٹرے کو لے کر آتے اس کے سامنے رکھ چکی تھی۔ آپ کچھ کھا لیں؟ سیدھی ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے وہ اسے دیکھ رہی تھی، جب آگے جھک کر اس کے ہاتھ کو تھامتے ایک جھٹکے میں ہی اسے خود پر گرا چکا تھا۔ کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ بٹھاتے وہ ایک سینڈوچ اٹھا کر دانتوں سے کتر گیا۔ اچھا ہے لیکن کچھ زیادہ ہی میٹھا ہے۔ حیرت سے وہ اس کے ہاتھ میں تھامے گئے سینڈوچ کو دیکھنے لگی۔ اس نے اس میں چینی کب ڈالی جو وہ میٹھا ہو گیا؟ بالکل تمہاری طرح۔ مگر اس کا اگلا جملہ لبوں سے برآمد ہوتے وہ اپنے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتے بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ یہ بے باک انسان، چہرہ موڑ کر دوسری جانب دیکھتے وہ اسے نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ سر آپ کی چائے۔ اسٹڈی روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے وہ سامنے سے اجازت ملنے پر گویا ہوئی، جبکہ وہ ہنوز لیپ ٹاپ پر جھکا اس کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ قدم آگے بڑھاتی وہ اس کے نزدیک ہی چائے کا کپ رکھ چکی تھی۔ ایک نظر اس کے مسرور چہرے کو دیکھتے وہ پلٹی تھی جب بازو سے تھام کر وہ اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ سر پٹا کر اس کے چہرے کو دیکھتے وہ اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ تو نیند نہیں آ رہی؟ دھیمی آواز میں سرگوشی کرتا وہ جھکتے اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کی قربت کو خود سے بےحد نزدیک محسوس کر رہی تھی۔ نئی جگہ ہے تو مجھے تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا، مدھم آواز میں بولتے ہوئے اپنی انگلیوں کی کپکپاہٹ کو روکنے کے لیے مضبوطی سے اپنا دوپٹہ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ اچھا، دھیمی سرگوشی کرتے اب اس کے لب سفر کرتے گردن تک آئے تھے، جس پر کپکپاتے ہوئے اس نے میز کا کونا تھاما تھا۔ شہروز خاکوانی بہک گیا تھا۔ ابھی وہ اس لمحے کے حصار میں تھے جب دروازے پر دستک ہوئی تھی، ایک مخصوص دستک جس پر شہروز خاکوانی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھا کر سرد نظروں سے دروازے کو دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، سرد لہجے میں بولتا وہ اسے اپنے حصار سے آزاد کر چکا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھ کر وہ کھڑی ہوتی اسٹڈی سے کمرے کی جانب بھاگی تھی، جس کا ایک دروازہ اسٹڈی میں ہی کھلتا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے اپنی دھڑکنوں کو شمار کرتی وہ آنکھوں میں اتر آئے آنسوؤں کو چھپا نہیں سکی تھی۔ نین تارا، وہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ یہ شادی ایک کانٹریکٹ کی شادی ہے، اس سے کوئی بھی امیدیں وابستہ کرنا تمہیں تکلیف دے گا اور کچھ بھی نہیں۔ خود سے کہتی وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا اور آج شہروز خاکوانی کا پہلا تبدیل ہوتا لہجہ اسے جتانے کے لیے کافی تھا۔ جبکہ دوسری طرف سے دروازے کے کھٹکنے پر شہروز کی آواز اندر داخل ہونے کا اشارہ دے چکی تھی۔ سر، ایک اہم خبر ہے، آپ کے چچا زاد جاسم کمپنی کو ہتھیانے کے لیے چالیں چل رہے ہیں۔ چونکہ ابھی تک بڑے سر نے کمپنی آپ کے نام نہیں کیا ہے، تبھی ان کے ہتھ کنڈوں میں تیزی آ رہی ہے۔ جو پروجیکٹ آپ نے اپنی محنت سے حاصل کیا تھا وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کامیاب نہ ہو، تبھی ہڑتال کے نام پر تمام مزدوروں کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اگر ڈیڈ لائن میں توسیع نہ ہوئی تو ہمیں مارکیٹ میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، جس کے چلتے وہ آپ پر کمپنی میں نااہل ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر کہتے وہ سامنے بیٹھے شہروز خاکوانی سے گویا ہوا تھا، جب لبوں پر سگریٹ دبائے کرسی سے ٹیک لگائے پرسوچ انداز میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں وہ یہ چال ضرور چلے گا، اتنی آسانی سے کمپنی کو ہاتھ سے نکلتا ہوا وہ نہیں دیکھ سکتا۔ دادا نے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ جب اس کمپنی کی بنیاد رکھی تھی تو بابا کو اس کا حصہ دیتے وقت چاچا کو بھی اس کا حصہ دے دیا تھا، مگر اب وہ بابا کا حصہ بھی مجھ سے ہتھیانا چاہتا ہے، صرف اور صرف دادا کو استعمال کر کے۔ مگر اتنی آسانی سے کمپنی اس کے ہاتھ میں بھی نہیں جانے دوں گا۔ مزدوروں کی تمام ڈیمانڈز مان لو ابھی کے لیے، اور جب ہمارا پروجیکٹ ختم ہو جائے گا تو انہیں ایک سیلری بونس کے طور پر دے کر ہم ان کے مطالبات پھر سے ہٹا دیں گے۔ فی الحال کے لیے ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ اسے تاکید کرتے وہ ایک کے بعد ایک کام سمجھاتے ابھی بھی اندھیرے میں کہیں گھور رہا تھا۔ سب کے سوچیں بھٹکتے ہوئے ایک پل کے لیے نین تارا پر بھی گئی تھی، مگر پھر وہ اپنے ذہن کو جھٹک گیا تھا۔ سر، کیا میں اپنے گھر سے کچھ سامان لے لوں؟
اپنی انگلیاں مروڑ کر کہتی وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی جب فائلوں میں غرق شہروز خاکوانی نے چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ تمہیں اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے جو تم اپنے گھر واپس جا کر کچھ سامان لانا چاہتی ہو؟ سرد نظروں سے اسے دیکھتے وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، دراصل میری ماں کی کچھ چیزیں وہاں موجود ہیں اور کچھ تحفے بھی جو میرے دادا نے اپنے آخری وقت میں مجھے دیے تھے۔ میں صرف انہیں واپس لانا چاہتی ہوں۔ ہچکچاتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو گھبرائی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ انکار ہی نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، چلی جاؤ۔ جانے کا اشارہ کرتے وہ دوبارہ سے اپنی فائلوں میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ شکر کا گہرا سانس بھرتی وہ ہلکا سا مسکراتی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ پرسوچ نظروں سے نین تارا کے وجود کو دیکھتے وہ دوبارہ سے سر جھٹکتا اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کسی اور چیز کا وقت نہیں تھا۔ کسی بھی طریقے سے جاسم کے ہاتھ میں وہ اپنے بابا کی زندگی کے تمام سرمائے کو یوں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نیہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی گھر میں وہ داخل ہوئی تھی کہ چیختے ہوئے بولتی وہ نیہا کے ہاتھ سے اپنا سامان تھام چکی تھی، وہ سامان جو اس کی ماں اور اس کے دادا نے اس کے لیے چھوڑا تھا۔ کیا یہ صرف کباڑ ہی تو ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے اور تم دوبارہ سے یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کیا تمہیں تمہارے شوہر کا گھر راس نہیں آیا یا پھر وہاں سے بھاگ آئی ہو؟ طنزیہ لہجے میں اس کے چہرے کو دیکھتی وہ ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے اسے پیچھے کی جانب دھکیل چکی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے خود پر قابو پاتے اس نے سامنے کھڑی اپنی سوتیلی بہن کو دیکھا تھا۔ یہ کاٹ کباڑ نہیں ہے، یہ میرا سامان ہے اور میں اپنے سامان لینے آئی ہوں۔ مجھے میرا سامان لینے دو تاکہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اور تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میرے کمرے میں گھس کر میرے سامان کو ہاتھ لگاؤ؟ اپنی آنکھوں میں مچلتے ہوئے آنسو کو ضبط کرتی وہ کڑے ضبط کے مراحل سے گزری تھی، جس پر نیہا کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، تمہیں تو میں نے اسی دن گھر سے نکال پھینکا تھا جس دن میں یہاں آئی تھی، اس لیے تو تمہارے بابا نے تمہیں یہ اسٹور روم دیا ہے جس کی میرے نزدیک کوئی اوقات نہیں۔ سرد نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ کر نیہا پھنکاری تھی، جبکہ اپنے لب بھینچ کر کپکپاہٹ پر قابو پاتے وہ آگے بڑھتے اپنا سامان کو ایک بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ویسے کیسا ہے تمہارا شوہر؟ شوہر تو نہیں کہہ سکتے، تمہارا مالک کیسا ہے؟ کیا تم اس کی خدمت اچھے سے کر رہی ہو کہ نہیں؟ آخر کار تمہاری زندگی اب اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہاں تو تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، تو بہتر ہوگا اپنے مالک کے گھر اس کی اچھے سے خدمت کرو تاکہ اپنے گھر کے کسی کونے میں تمہیں رہنے کے لیے جگہ دے دے۔ اس کے قریب جھک کر وہ کان کے پاس پھنکارتے ہوئے گویا ہوئی، جب ایک جھٹکے سے پلٹتے ہوئے نین تارا اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا ابھی بھی تمہارے اندر اتنی ہمت باقی ہے کہ تم میرے گھر کو اجاڑنے کے بعد مجھ سے اس لہجے میں بات کر سکو؟ نیہا، شاید تم اپنی اوقات بھول گئی ہو۔ تمہارا باپ تمہیں پیدا کرتے چھوڑ چکا تھا اور تم نے اور تمہاری ماں نے میرے باپ پر ڈورے ڈالے۔ تم خود گھر اجاڑنے والی دوسروں کو گھر بسانے کی تلقین کر رہی ہو۔ ایک لاوا سا تھا جو پھٹ کر باہر آیا تھا۔ ہمیشہ وہی کیوں برداشت کرے؟ اس کی ماں کو اس کے ہی سامنے کیوں بے عزت کیا جاتا تھا؟ اب جب وہ اس گھر میں نہیں رہ رہی تھی تو اپنی ماں کے حق میں اسے بولنا ہی تھا۔ جب چہرے پر پڑنے والا تھپڑ پیش ساختہ تھا، ماریا بیگم کمرے میں داخل ہوتے اس کے الفاظ سن چکی تھیں، تبھی ایک جھٹکے سے اسے بازو سے تھام کر تھپڑ مارتے وہ شعلہ بار نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ خبردار، میری بیٹی پر الزام لگانے کی کوشش ہی مت کرنا۔ تمہارا باپ ہی تھا جو تمہاری ماں کو چھوڑ کر میرے پیچھے پیچھے آیا تھا اور اب تم ہمیں ہی سنانے لگی ہو۔ دفع ہو جاؤ اس گھر سے اور دوبارہ کبھی یہاں لوٹ کر مت آنا۔ تمہارا باپ تو ہے ہی میری انگلیوں کے اشاروں پر، تمہیں دھکے مار کر گھر سے نکالتے ہوئے اسے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوگا؟ سرد لہجے میں بولتے اسے بازوں سے پکڑ کر باہر کی جانب دھکیلا تھا، جبکہ جھلملاتی نظروں سے وہ ان دونوں ماں بیٹی کو دیکھتی اپنا سامان لیے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کاش ڈیڈ آپ نے اپنے خون پر بھروسہ کیا ہوتا، مگر افسوس اب دیر ہو چکی ہے، دل گرفتار سے سوچتے وہ واپس پلٹ چکی تھی۔ تم آ گئی؟ لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھ کر بیٹھے وہ بستر پر نیند دراز ہونے کے انداز میں تھا۔ پورے کمرے میں اندھیرا تھا، صرف لیمپ کی مدھم سے روشنی کمرے میں ہلکا ہلکا سا اجالا کر رہی تھی جب وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ جی، دھیمی آواز میں بولتی وہ اپنے سامان کو ایک طرف رکھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ شہروز خاکوانی نے اس کی خاموشی کو پورے دل سے محسوس کیا تھا، مگر پھر اپنا سر جھٹک کر کام پر توجہ مرکوز کر گیا تھا۔ دھیرے ڈھالے قدموں سے چل کر آتی وہ بستر کی دوسری جانب سے لیٹ گئی تھی۔ کچھ پل خاموشی کے گزرے تھے، نیند آنکھوں سے غائب تھی۔
مگر پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اور کمبل میں خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب کمر پر سلگتا ہوا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ سر، کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولتی، وہ اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جب ایک جھٹکے سے اسے اپنی مضبوط بازو میں قید کرتا وہ اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر چکا تھا، مگر سائڈ پر جلتے ہوئے لیمپ کی روشنی میں ہی وہ اس کے گال پر انگلیوں کے نشان واضح محسوس کر سکتا تھا۔ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ خراتے ہوئے وہ اس کے گال کو نرمی سے چھو گیا تھا، جس پر ایک سسکی تھی جو نین تارا کے لبوں سے برآمد ہوئی تھی۔ کسی نے بھی نہیں، وہ غلطی سے میں گر گئی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتی وہ اس کے سامنے اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سامنے بھی شہروز خاقوانی تھا جو اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لینا جانتا تھا۔ تو یہ تو واضح تھپڑ کا نشان تھا۔ تب یہ خاموشی سے جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ سو جاؤ، مجھے ابھی بہت سارا کام کرنا ہے، دھیمی آواز میں بولتے وہ اس کے اوپر سے اٹھتے اپنے لیپ ٹاپ کے لیے اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے گہرا سانس بھر کر اپنا چہرہ کمبل میں چھپاتی وہ آنکھیں میچ گئی۔ آہستہ آہستہ دن اس کی قربت میں گزرنے لگے تھے۔ دوبارہ پلٹ کر وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی، مگر شہروز ایک سرد مزاج سا آدمی تھا۔ اس کے مزاج کا بدلنا اسے معلوم نہیں ہوتا تھا، کبھی وہ حد سے زیادہ اسے اہمیت دینے لگتا تو کبھی یوں سرد ہو جاتا جیسے اسے جانتا تک نہ ہو۔ مگر آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی دیوار پگھلنے لگی تھی۔ شہروز کے ساتھ وہ حویلی بھی گئی تھی اور وہاں ان لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزار کر بھی آئی تھی۔ دادا کو مکمل طور پر یقین ہو چکا تھا جب کہ سچ میں شہروز خاقوانی نے ان کی خواہش پر عمل کرتے ایک اچھے اور نیک سیرت لڑکی سے شادی کر لی ہے، تو تمام جھمیلوں کے باوجود بھی وہ اس کے باپ کے حصے کی تمام جائیداد شہروز خاقوانی کے نام کر چکے تھے۔ 6 ماہ کی مدت عنقریب ختم ہونے کو تھی۔ دل میں عجیب سی کیفیت لیے ہوئے وہ بس اس وقت کو آتا ہوا دیکھ رہی تھی جس نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ بالآخر اپنے باپ اور ایک انچاہے رشتے سے وہ آزاد ہو جاتی۔ کچھ ہی وقت پہلے اپنی دوست کے توسط سے وہ ایک جگہ پر جاب کے لیے اپلائی کر چکی تھی۔ سیلری تو ابھی کے لیے بہت کم تھی، مگر وہ اپنی دوست کے ساتھ رہتے ہوئے کم از کم شروعات تو کر سکتی تھی۔ دیوار کی کھڑکی کے سامنے کھڑے ہوئے وہ باہر بدلتے ہوئے موسم کو دیکھ رہی تھی۔ 6 ماہ کا عرصہ گزرتے کسی اور کو معلوم ہوا ہو یا نہ ہوا، اسے بہتر طریقے سے معلوم ہو چکا تھا۔ پل پل خود کو یاد دلانے کی کوشش کرتے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک کانٹریکٹ میرج کی بنا پر ہے۔ ابھی وہ اپنی گہری سوچوں میں گم تھی جب 2 مضبوط ہاتھ اس کے گرد بندھے اسے اپنی گرفت میں قید کر چکے تھے۔ سر، لرزتے ہوئے لبوں سے سرگوشی مانند آواز نکلی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں سردی لگ جائے گی۔ دھیمی آواز میں جھک کر اس کے کندھے پر اپنی لب رکھ چکا تھا، جبکہ اپنے لب کاٹ کر وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ مدت ختم ہونے میں 2 دن رہتے ہیں۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اپنے وعدے پر قائم ہے، مگر اس کی قربت میں الفاظ خود بخود ختم ہوتے چلے گئے تھے۔ تبھی اپنی آنکھیں بند کر کے خود کو اس کے حوالے کرتی وہ بھی ابھی کے لیے الفاظ لبوں میں دبا چکی تھی۔ 2 دن بعد ہی وہ اسے لیے حویلی آ چکا تھا۔ زمین کے کاموں میں مصروف وہ کچھ وقت کے لیے اس سے لاپرواہ بنا ہوا تھا، جبکہ وہ دادا کی موجودگی میں کچھ بول ہی نہیں پائی تھی۔ آج جب رات گئے وہ گھر آیا تو اسے آج ہی شہروز خاقوانی سے بات کرنی تھی۔ اب جب مدت ختم ہو گئی تھی تو اسے واپس جانا ہی تھا۔ تبھی اپنی انگلیاں مروڑ کر وہ حویلی کے اس کمرے کی جانب بڑھی جہاں اس نے کمرے کو اسٹڈی روم بنا رکھا تھا۔ سر، دھیمی سی آواز میں بولتے وہ دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، جو ہاتھ میں کوئی کتاب تھامے اس کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ بولو، کیا کہنا ہے؟ مسرور آواز میں کہتے وہ اپنی کتاب کی طرف ہی متوجہ تھا۔ پلیز سر، مجھے طلاق چاہیے تاکہ میں بھی اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ آج نہ جانے وہ کیسے ہمت کر کے بول گئی تھی۔ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ شہروز خاقوانی کے سرد پڑتے تاثرات کو دیکھتی وہ اپنے ہاتھوں کو کپکپانے سے روک نہیں پائی تھی۔ تبھی دوپٹے کو مضبوطی سے اپنی ہتھیلیوں میں دباتے وہ اپنی نظر جھکا چکی تھی۔ یہ سب سنتے ہی شہروز خاقوانی نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا تو وہ کانپنے لگی۔ کسی اور کے ساتھ جینے کا خیال دل سے نکال دو۔ میری چیز پر کسی اور کی پرچھائی بھی پڑے تو میں برداشت نہیں کرتا۔ کتاب اٹھا کر سامنے ٹیبل پر رکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈال کر اس کے چہرے کو دیکھتے وہ شفقت سے گویا ہوا تھا تو نین تارا کا ضبط ٹوٹنے لگا۔
میں کوئی چیز نہیں ہوں سر، اور آپ بھول رہے ہیں کہ یہ ایک کانٹریکٹ میرج تھی جس کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ لب کاٹ کر بولتے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنے وعدے سے کیسے پھر سکتا تھا، اس کے ساتھ کیسے ایسا کر سکتا تھا؟ وہ ساری زندگی تو اس کانٹریکٹ میرج کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی نا؟ مگر وہ اس کی سن کب رہا تھا؟ عشق تو ہو گیا تھا اسے نین تارا سے، بس انا اقرار کرنے سے روکتی تھی۔ مدت میں تو توسیع کر لیتے ہیں۔ تم کہیں نہیں جا رہی، تمہیں ساری زندگی کے لیے یہیں رہنا ہوگا میرے پاس، کیونکہ اپنی چیزوں میں شراکت شہروز خاقوانی بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس کے بے حد نزدیک آ کر اپنی انگلیوں کا سرسراتا لمس اس کی گردن پر چھوڑتے وہ سرگوشی مانند لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر اپنے لبوں کو کاٹ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ چکی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ کیا وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا؟ اب مجھے ایسا کرنے سے کون روکے گا؟ تمہارے باپ نے خود میرے پاس بھیجا تھا۔ کیا اتنی جلدی بھول گئی ہو تم؟ دھیمی آواز میں بولتے اس کی کلائی کو تھام کر انگوٹھے سے اسے رگڑتے ہوئے تھا، جس پر بے بسی سے نین تارا اپنے لب کاٹ کر اپنا چہرہ پھیر گئی تھی۔ آنسو ایک کے بعد ایک بہتے ہوئے اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ آپ ایک نہایت ہی خودغرض اور سنگدل انسان ہیں، بے بسی سے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑاتے واپس کمرے میں بھاگ چکی تھی، جبکہ بے بسی سے نین تارا کو جاتے ہوئے دیکھتے وہ اپنی آنکھیں میچ گیا تھا۔ شبانہ، تمہاری چھوٹی بیوی کہاں ہے؟ کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر کہتا وہ چلتا اندر داخل ہوا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ پر کوٹ تھام رکھا تھا۔ چھوٹے بابا، چھوٹی بیوی تھی تو صبح سے کمرے سے باہر نہیں نکلی؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا جب آپ کمرے میں موجود نہ ہوں تو کوئی بھی آپ کے کمرے میں نہ جائے، تو ہم میں سے کوئی بھی آپ کے کمرے میں گیا ہی نہیں، کیونکہ کل آپ ڈیرے پہ گئے ہوئے تھے۔ دھیمی آواز میں بولتی وہ اپنی انگلیوں کو چٹکھاتے شہروز خاقوانی کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شہروز کے ماتھے پر بل پڑے تھے، مگر ابھی وہ اس وقت اپنے کمرے میں نہیں ہے تو وہ کہاں گئی؟ ماتھے پر بل ڈال کر کہتا ہے وہ پلٹ کر اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھتا گویا ہوا، مگر پھر دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ غصے سے آنکھیں سرخ ہوئی تھیں، جبکہ جبڑے تن چکے تھے۔ قسم سے نین تارا، اگر جو میرے دماغ میں خیال آ رہا ہے اگر تم نے وہ کیا ہے نا تو تمہیں میرے قہر سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ سرد سی آواز میں خود سے بڑبڑاتا وہ اپنے بھاری قدم لیے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کان پر موبائل فون جما رکھا تھا، مگر اصل وار اس کی انا پر تب پڑا جب نین تارا ایک رات حویلی سے بھاگ گئی۔ یہ جو غلطی تم نے کی ہے نا، اس کا خمیازہ عمر بھر قید میں رہ کر بھگتو گی۔ اگلے 2 گھنٹے میں روتی بلکتی نین تارا کو ڈھونڈ کر وہ حویلی لے جاتا اپنی کار میں دوبارہ سے پٹک چکا تھا۔ مجھے جانے دو، میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں۔ یہ سب کچھ ایک مدت کے لیے ہوا تھا تو تم اپنی بات سے کیسے پھر سکتے ہو؟ غصے سے بھری نین تارا نے اس کے مضبوط حصار سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی جب ڈرائیونگ کرتے شہروز خاقوانی نے پلٹ کر اسے سرخ نگاہوں سے دیکھا تھا تو وہ جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ کھڑکی سے چپک کر بیٹھتے وہ اپنی ساکت نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے ہی تم میرے قہر کو دعوت دے چکی ہو، اب کوشش کرو کہ میں یہیں تمہیں قتل نہ کر دوں، اسی لیے خاموش رہو۔ اب مجھے سکون سے گاڑی چلانے دو، نہیں تو میں ہر ایک چیز کا لحاظ بھلا کر تمہیں یہیں بے بس کر دوں گا۔ چبا چبا کر لفظ ادا کرتا وہ غراتا ہوا گویا ہوا تھا۔ شہروز، بچی کا ہاتھ تھام کر کہاں لے جا رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ سرد تاثرات کے ساتھ حویلی میں داخل ہوتا دیکھ کر شاہد خاقوانی دہلتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تبھی اس کی چٹانی گرفت میں اس نازک سی لڑکی کو پھڑپڑاتے ہوئے دیکھ کر کہا، دادا جان آج نہیں، آج اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بالکل بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود شاہد خاقوانی کو دیکھتا وہ دوسری نظر لرزتی کانپتی ہوئی نین تارا پر بھی ڈال چکا تھا، جو آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ سر جھکائے ہوئے تھی۔ اسے تھام کر اپنے کمرے کی جانب لے کر جاتے اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی در آئی تھی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، کم از کم مجھے کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ جب ہماری بات مدت تک کی ہوئی تھی تو آپ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ آپ اپنی بات سے کیسے پھر سکتے ہیں؟ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، کمرے میں داخل ہو کر ایک جھٹکے سے اسے اپنا ہاتھ چھڑاتے گویا ہوئی، جبکہ اپنی کنپٹیوں کو دباتے ہوئے اپنے غصے پر قابو پانے کی بے تحاشا کوشش کر رہا تھا، مگر یہ لڑکی ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کے غصے کو مزید ہوا دیتی چلی جا رہی تھی۔ تب ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اسے کمر سے تھام کر خود سے لگایا تھا۔ کیا مدت؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا کس قدر محبت کرتا ہوں میں تم سے؟
کیا چاہتی ہو؟ اپنا دل کھول کر تمہیں دکھاؤں کہ نین تارا، شہروز خاقوانی کو محبت ہے تم سے؟ بے پناہ عشق کرتا ہوں تم سے۔ تمہیں ابھی بھی کسی دعوے کی ضرورت ہے؟ نہیں مانتا ہے اس کانٹریکٹ میرج کو؟ بیوی ہو تم میری اور مجھے بہت عزیز ہو۔ اپنی سرسی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑتے وہ ایک ایک اپنے دل کا راز اس پہ آشکار کرتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ پھڑپڑاتے ہوئے لبوں سے الفاظ برآمد ہوئے تھے، مگر وہ اپنی کیفیت کو مزید الفاظ میں ڈھال نہیں سکی تھی۔ بکواس کر رہا تھا میں۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا چھوڑ دوں گا؟ اتنی آسانی سے جانے دوں گا؟ بیوی ہو تم میری، محبت کرنے لگا ہوں تم سے، تم نے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ کیا چاہتی ہو؟ اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لوں؟ میں تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں اگر کچھ ہو جاتا تو یہ سوچ کر میرا دل خوف سے پھٹا چلا جا رہا تھا۔ چنگھاڑتے ہوئے وہ بے بسی سے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا گیا تھا، جبکہ اس کی گرفت میں سن سی کیفیت کا شکار ہوتے ہوئے اپنے سر کو چکراتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ تبھی اپنے حواسوں پر قابو نہ رکھ پاتے وہ اس کے مضبوط بازوؤں میں جھولتی چلی گئی، جبکہ بوکھلا کر نین تارا کو تھامتے وہ اس کے بے ہوش چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کنگریچولیشنز مسٹر خاقوانی، آپ کی مسز پریگننٹ ہے۔ مسکرا کر ڈاکٹر اس کے کمرے سے برآمد ہوئی تھی، جبکہ ان کی اس بات پر باقی تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ شاباش برخوردار، اب ہماری بیٹی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے شاید خاقوانی نے اسے تسلی دی تھی، جس پر وہ ہلکا سا مسکراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے بستر کی جانب بڑھتے وہ اسے سوئے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی جگہ بنا کر ماتھے پر لب رکھتے وہ آنکھیں بند کر کے اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگا، جو اس دشمن جاں کی موجودگی میں منہ زور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ بھیگی ہوئی آنکھیں کھول کر سامنے موجود شہروز خاقوانی کو دیکھتے وہ گویا ہوئی، جب اس کا ہاتھ تھام کر پھر لبوں سے لگاتے وہ وہی ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا، جس کے نیچے اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر دھڑک رہی تھیں۔ تمہیں محسوس نہیں ہوتا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ یہ شادی صرف کانٹریکٹ نہیں تھی میرے لیے۔ محبت یوں ہوئی کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہوا اور میری رگوں میں سرایت کرنے لگی، اور اب تو ہم دونوں کے ساتھ ایک تیسرا ننھا سا مہمان بھی آنے والا ہے۔ تو تم کیا ہمارے رشتے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی؟ ایک پرسکون رشتہ، جنت کی طرح خوبصورت۔ نرم لہجے میں بولتا وہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے ہوئے اسے التجا کر رہا تھا، یا پھر گزارش یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر نین تارا کی ہتھیلی کے نیچے دھڑکتا ہوا اس کا دل واضح تھا۔ اپنے لب کاٹ کر پلکیں جھکاتی وہ اپنی دھڑکنوں کو اس کے ساتھ دھڑکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آپ یوں زبردستی میرے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتے۔ مجھے کچھ وقت دیں اس رشتے کے بارے میں سوچنے کا۔ ساری زندگی دوسروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہی سمجھ کر اپنی زندگی گزارتی آئی ہوں، اب اپنے لیے کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہوں۔ دھیمی آواز میں کہتی وہ اس کے سینے پر سے اپنی ہتھیلی ہٹا چکی تھی، جسے سمجھ کر گہرا سانس لیتا وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نرم انگوٹھے سے اس کے گالوں کو سہلاتا وہ تکلیف بھری مسکراہٹ لبوں پہ لایا تھا۔ جیسے تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا، دھیمی آواز میں بولتا وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ گہرا سانس بھر کر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور اپنی آنکھیں ہنوز بند کیے ہوئے کروٹ بھی بدل گئی تھی۔ کیسی ہو تارا؟ دھیمی مردانہ آواز گونجتے ہی اوپر سے اپنی آنکھیں کھول کر وہ اٹھ کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ دادا جان، نرم آواز میں بولتی اپنی نگاہوں کو جھکا گئی۔ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے اپنے پوتے کی طرح ہی پیاری ہو۔ بچپن میں جب تمہیں دیکھا تھا تمہارے دادا کے ساتھ، تب تم بھی اتنی ہی پیاری تھی۔ تمہارے دادا سے میں نے تمہارا ہاتھ بچپن میں ہی مانگا تھا، تب تو ہم اس بات پر بہت ہنسے تھے، مگر آج اتنے وقت گزرنے کے بعد بھی مجھے ان کا وہ وعدہ یاد تھا، اور جب تمہارے بارے میں معلوم کیا تو تم بالکل ویسی ہی نکلی جیسے مجھے اپنے پوتے کے لیے بہو چاہیے تھی۔ اب دیکھو قسمت نے ہر ایک چیز ہمارے حق میں کی۔ میرا پوتا تمہاری محبت میں باولا ہو کر تمہارے فیملی بزنس کو بڑھا رہا تھا، مگر جب اسے معلوم ہوا کہ اس گھر سے تمہیں تسدید ملی ہے تو اس نے اپنی تمام فنڈنگ تمہارے باپ کی کمپنی سے روک کر انہیں کنگال کر دیا۔ اب وہ صرف سبز چھپانے کے لیے چھت ڈھونڈ رہے ہیں۔ نرمی سے بولتے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اس کی حیرانی کو دیکھتے گویا ہوئے تھے۔ جانتا ہوں تم حیران ہو، وہ تھوڑا سا سخت مزاج کا انسان ہے، اپنی محبت کو آسانی سے جتا نہیں سکتا، مگر وہ تم سے محبت کرتا ہے اور اس کی محبت خالص ہے۔ نرم آواز میں بولتے اس کی حیرانی کو کم کر رہے تھے۔
مگر نینتارا جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ وہ انسان بغیر بولے ہی اس کے لیے کیا کچھ کر گیا تھا۔ مگر دادا وہ اتنے سنگدل کیوں ہیں؟ اعتراف کیوں نہیں کرتے؟ اور اب جب کیا بھی تو یوں دھونس جما کر؟ کیا ہوتا اگر مسکرا کر مجھ سے کہتے کہ محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس رہوں؟ منہ پھلا کر کہتی وہ دھیمی آواز میں بڑبڑائی تھی، جبکہ شاہد خاکوانی اور دروازے پر کھڑا شہروز خاکوانی ہلکا سا مسکرایا تھا۔ دادا جان، مجھے میری بیوی کے ساتھ 2 لمحے کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ میں اپنی بیوی سے محبت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس رہے گی۔ لب دبا کر بولتا وہ اسے بہکانے کا باعث بنا تھا، جبکہ اپنی نگاہیں اٹھاتے وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اور پھر چھپاک سے بستر میں چھپتے اپنی آنکھیں میچ گئی، جس پر شہروز خاکوانی کا چھت پھاڑ کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ ختم شد۔ جی تو فرینڈز، اس کہانی کا اختتام یہاں پہ ہو جاتا ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد حاضر ہوں گی نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔